61 صفحہ نمبر 61 سورت آل عمران اور آیت نمبر 128 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے 3-4 آیتیں اس موضوع پر اور اس عنوان پر آپ کے سامنے پیش کی، جن میں اس بات کا ثبوت تھا کہ امام الانبیاء سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل متصرف فی الامور اور کسی کے نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ایک آیت بڑے کھلے لفظوں میں یہ ثابت کر رہی تھی کہ ہدایت کا دینا، عطا کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں، بلکہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیغمبر جن کو آپ پسند کرتے ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دل والے برتن کو سیدھا رکھا جائے، یعنی اپنے دل میں انابت، رجوع الی اللہ پیدا کیا جائے، ضد، اناد، دشمنی، بغض و ہٹ دھرمی سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ تاریخ اسلام کے واقعات کو جب دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اسی طرح ہدایت ملنے کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس کا کوئی بہانہ بنتا ہے
اور اللہ تعالی اس بندے پر خاص توجہ کر لیتے ہیں۔ مثلا ابو جہل مشرکین مکہ کا سردار اور قائد، 13 سال تک نبی پاک اسے سمجھاتے رہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سنائی، اس نے مان کے نہیں دیا۔ معجزات اس کے سامنے پیش ہوئے، اس نے تسلیم نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کے سامنے تھی، آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، شادی، غمی، تجارت، خلوت، جلوت، مکے کے بازاروں میں آنا، بکریوں کا چرانا، شام کی طرف جانا، آپ کی دیانت، امانت، صداقت، شرافت، حیا، دیانت داری، امانت داری، سچائی، یہ سب کچھ اس کے سامنے تھی۔ اور پھر قرآن کی آیات بھی آپ پڑھ کے سناتے ہیں اور معجزات بھی اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، مگر اس کی قسمت میں ہدایت اللہ نے نہیں لکھی، اس نے نہیں مانا، ہدایت کو اختیار نہیں کیا۔ اس کے برعکس اس کا بیٹا اکرمہ، ظاہر بات ہے وہ نبی پاک کا ہم عمر بھی نہیں، چھوٹا ہے، اس نے آپ کا بچپن بھی صحیح طور پہ نہیں دیکھا ہوگا۔ 13 سال بلکہ تقریباً 21 سال تو وہ بھی مخالف رہا، مقابلے میں بھی آیا، لڑائیاں بھی لڑیں۔ جب فتح مکہ ہوا تو وہ ڈر کے مارے مکے سے بھاگا اور یمن جانا چاہتا ہے، راستے میں سمندر پار کرنا ہے، ایک کشتی میں بیٹھ گیا۔ کشتی جب دریا کے عین درمیان پہنچی تو وہ بھنور میں پھنس گئی، گرداب میں پھنس گئی، ہوا اس کے ناموافق ہو گئی، تو وہ اپنی روٹین کے مطابق لگا غیر اللہ کو پکارنے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، لات، منات، عزا، حبل کو کہ بچاؤ اور کشتی کنارے لگاؤ۔ کشتی کا ملاح مسلمان ہے، صحابی ہے، اس نے جب اس کی پکار اور التجا اور استغاثہ سنا تو اس نے کہا، اے مکہ کے چودھری کے بیٹے، میری اور میرے آباء و اجداد کی ساری زندگی سمندری لہروں میں سفر کرتے ہوئے گزر گئی، اور میرا یہ تجربہ ہے کہ سمندر کی لہروں میں اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ اکرمہ کہتا ہے کہ ملاح نے بات کی اور میرے دل میں اتر گئی۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے، باپ کے دل میں پیغمبر کی نہیں اتری، باپ کے دل میں قرآن کی ایتیں نہیں اتری، باپ کے دل میں نبی پاک کی صداقت اور امانت اور معجزے اور نشانیاں کچھ بھی نہیں اترا۔ ملاح نے نہ کوئی دلیل دی، نہ کوئی آیت پڑھی، صرف اپنا تجربہ بیان کیا، میرا تجربہ ہے۔ اکرمہ کہتا ہے میں نے اسی وقت اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ، اگر تم اس کشتی کو بچا کے کنارے پہ لائے تو جدھر میں بھاگ کے جا رہا ہوں نہیں جاؤں گا، سیدھا تیرے پیغمبر کے قدموں میں چلا جاؤں، میں مان لوں گا۔ اکرمہ مسلمان ہو، اللہ نے انہیں ہدایت کی توفیق دی، اور مسلمان بھی اس طرح ہوئے کہ جب یہ مسلمان ہونے کے لیے اس جگہ پہ آئے جس جگہ پہ نبی پاک تشریف فرما تھے اور صحابہ کا جرمٹ تھا، تو نبی پاک نے اکرمہ کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اٹھ کر اکرمہ کا استقبال کیا اور فرمایا، مرحبا یا ایھا الراکب المہاجر، اے مہاجر سوار،
تمہاری آمد پر میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں. مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو کر جب باہر نکلے تو جس طرح وہ لوگوں کا ایک مشہور آدمی کا بیٹا تھا تو لوگ اشارے تو کرتے ہیں. جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے, بڑی عمر کے صحابہ نے انہیں سمجھایا یہ ابو جہل کا بیٹا ہے. اور ابو جہل جس نے 13 سال مکے میں ستایا, یہ ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے. تو اکرمہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ آئے اور اکرمہ نے کہا میں ابو جہل کا نہیں, میں اسلام کا بیٹا ہوں. مجھے آئندہ اکرمہ بن ابی جہل نہ کہا جائے, مجھے آج کے بعد اکرمہ بن اسلام کہا. کہتے ہیں کہ جب یہ پہلی جنگ کو روانہ ہونے لگے, اسلام کے لیے جنگ کرنے لگے, تو ان کے رشتہ داروں نے, بیٹوں نے, بھتیجوں نے ان کے گھوڑے کی رکاب تھامی کہ آپ نہ جائیں. تو اکرمہ نے وہاں ایک جملہ کہا تھا. اکرمہ نے کہا تھا کہ یہی گھوڑا, یہی رکاب اور یہی میں, جب میں اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے جایا کرتا تھا اس وقت تو تم نے مجھے کبھی نہیں روکا, اور آج میں اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا ہوں, روکتے ہو, میرا راستہ چھوڑ دو. اور پھر یرموک کی لڑائی میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اللہ نے شہادت کی موت عطا کر دی. تو ہدایت کا ملنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کا ایک وقت بھی مقرر ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کس بندے کے دل میں کس کی بات اتر جائے. باپ کے دل میں پیغمبر کی نہ اترے اور بیٹے کے دل میں ملاح کی اتر جائے, اور اس کا تجربہ, اس کی دلیل بھی کوئی نہیں. ثابت ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ الہ, معبود, عبادت کے لائق, پکار کے لائق, مدد کے لائق, جس کو آواز لگائی جائے یا اللہ مدد, یا اللہ میری مدد کر, جس کو پکارا جائے, جس کو الہ بنایا جائے, جس کو معبود سمجھا جائے, جس کی عبادت کی جائے, یہ ضروری ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ مختار کل ہو, متصرف فی الامور ہو, مالک ہو, مختار ہو, نفع نقصان کا مالک ہو, جو چاہے کرے, اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو. اگر یہ صفت اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پکارا جائے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو آواز دی جائے کہ میری مدد کرو, مجھے پہنچو, وہ اس لائق نہیں. الہ اور معبود کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مختار کل ہو, اور یہ بالکل عقل کے مطابق ہے یہ بات. جس کو آپ پکار رہے ہیں, جس کو آپ مدد کے لیے بلا رہے ہیں, بیٹا مانگتے ہیں, بیٹی مانگتے ہیں, عزت مانگتے ہیں, دولت مانگتے ہیں, قرضے سے نجات مانگتے ہیں, مقدمے سے رہائی مانگتے ہیں, بیماری کی شفا مانگتے ہیں, اس سے آپ مکان مانگتے ہیں, ملازمت مانگتے ہیں, گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں, کوئی چیز آپ اس سے مانگتے ہیں, تو جس سے آپ مانگ رہے ہیں, جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس چیز کا اس کے پاس ہونا ضروری ہے. پھر تو آپ پکاریں, پھر تو آپ آواز لگائیں. اور اگر جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ چیز اس کے اختیار میں نہ ہو, وہ اس کا مالک نہ ہو, تو پھر یہ پکارنا بے سود ہے, بالکل غلط ہے. یہ بالکل ایسے ہے, مثال تو بڑی عجیب سی میرے ذہن میں آئی ہے, یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی مجھے آ کے کہے جی مجھے پاکستان کا وزیر خارجہ بنا دو. وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے جی پاکستان کا آپ وزیر خارجہ بنا دیں یا مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. اب اس کو کون سمجھائے کہ تجھے وزارت کا دینا یہ میرے اختیار میں نہیں, میں مالک نہیں ہوں, میرا اختیار نہیں ہے, تم مجھے مت کہو, یہ اس کو کہو جس کے اختیار. تو جس کو پکارا جا رہا ہے, جس سے مدد مانگی جا رہی ہے, جس سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے, ضروری ہے کہ وہ چیز اس بندے کے, اس شخصیت کے پاس موجود ہو, تب تو بندہ اچھا لگتا ہے کہ مجھے دے. اور جب وہ چیز اس کے اختیار میں نہیں, اس کے پاس موجود نہیں ہے, تو یہ مانگنا صرف بے سود نہیں بلکہ بے عقلی ہے.
بے عقلی ہے، بے وقوفی۔ ایک آیت دیکھیے پہلے، بعد میں اس طرف آتے ہیں، لیکن پہلے ایک اور آیت دیکھ لیجیے۔ یہ سورۃ توبہ ہے جی۔ سورۃ توبہ میں ابھی بتاتا ہوں جی، آیت نمبر یہ جی ہے صفحہ نمبر 182، صفحہ نمبر 182 ہے جی، اور سورۃ توبہ ہے، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے جی۔ آیت نمبر 92 مل گیا جی۔ 182 صفحہ ہے جی، 182 صفحہ، سورت کا نام سورۃ توبہ، اور آیت نمبر ہے 92۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ کیا بیان ہو رہا ہے؟ غزوہ تبوک ہے، بڑا مشکل غزوہ ہے، نبی پاک نے تیاری کا حکم دیا ہے، تیاری کر لو بھائی، گھوڑے اونٹ تیار کر لو، زینے کس لو، تلواریں تیز کر لو، نیامیں سنبھال لو، تیر بھالے جو سامان ہے تیار ہو جاؤ، جانا ہے رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ بڑا سخت غزوہ، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، پریشانی بڑی ہے صحابہ کو کہ ہم ادھر چلے گئے تو پیچھے سے فصلیں کون اتارے گا ہماری، اور پچھلے سال کی کھجوریں ختم ہو چکی ہیں۔ سال کے مہینے کے آخری دنوں میں تنخواہ دار طبقے سے پوچھئے کہ آپ کی جیب میں کچھ ہے، تو وہ تنخواہ آخری مہینے کے دنوں میں تنخواہ دار بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو پچھلی کھجوریں جو پچھلے سال کی ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں، مالی حالت کمزور ہو چکی ہے، آنے والی کھجوریں پک چکی ہیں، ابھی وہ اتری نہیں ہیں۔ یہ ادھر چلے جائیں، مال کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، سرمایہ کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، چلے جائیں گے تو کھجوروں کا اتارنے والا کوئی نہیں، ریتلے علاقے کا سفر ہے، سواری بہت کم ہے، اور جناب پوری طرح ساز و سامان بھی موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کے پاؤں میں جوتیاں تک موجود نہیں، انہوں نے اپنے سروں سے پگڑیاں اتار کے اپنے پاؤں پہ لپیٹ لی۔ اور کبھی ریگستان کے علاقے میں آپ دوپہر کے وقت جائیں، آپ کو محسوس ہو کہ ریگستان اور تھل کا علاقہ دوپہر کے وقت اس طرح معلوم ہوتا ہے جس طرح بھٹی ہے، آگ جل رہی ہے، ریت اس طرح محسوس ہوتی ہے۔ وہ پگڑیاں تو لپیٹ لی پاؤں پر، اور سر بچانے کے لیے اور سورج سے بچنے کے لیے کوئی چھتریاں، کوئی رومال موجود نہیں ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ صحابہ اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے دھوپ سے بچتے۔ غذا بہت ملتی ہوگی، ترکڑے ہوں گے، طاقتور غذا بڑی ملتی ہوگی، نہیں، 24 گھنٹے میں ایک صحابی کو ایک کھجور، کیونکہ کھجوریں تو ختم ہو چکی تھی پچھلے سال کی، پاس چیز کوئی نہیں، ایک کھجور۔ جب استاد نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ ہمیں ایک کھجور دن میں ملتی تھی، تو شاگردوں نے تعجب کیا جس طرح ہمیں آج تعجب ہو رہا ہے، ایک کھجور اور پورا دن۔ تو اس صحابی نے کہا اس کھجور کی قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت ہوا جب وہ کھجور نہیں ملتی تھی اور ہم درختوں کے پتے ابال کے کھایا کرتے تھے۔ اور لڑنے جا رہے ہیں شام سے، رومیوں سے لڑنے جا رہے ہیں، لاکھوں کی فوج ہے ان کی، ان سے لڑائی ہے ان کی، اور ایک کھجور کا دانہ انہیں ملتا ہے۔ تو بڑی فضیلت تھی اس غزوے کی۔ تو وہ غریب صحابہ جن کے پاس گھوڑے اور اونٹ نہیں تھے، سواری نہیں تھی، اور دل میں بڑی تمنا تھی کہ اگر سواری ہوتی تو ہم بھی اس غزوے میں شریک ہوتے، کوئی گھوڑا کوئی اونٹ مل جاتا تو ہم بھی چلتے، وہ صحابہ آ کے نبی پاک کے سامنے سواری کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور نبی پاک ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ قرآن نے اس کا ذکر کیا، ما ولا الذین، کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر، میرے پیغمبر میری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہے تیرے ان یاروں پر۔ کون؟ اذا ما اتوک، جب وہ آپ کے پاس آئے تھے، وہ تیرے صحابہ تیرے پاس آئے تھے، لتحملہم،
تاکہ آپ ان کو سوار کریں، یعنی آپ کوئی سواری انہیں دے دیں. وہ بھی اس جنگ میں جانا چاہتے ہیں، کوئی اونٹ کوئی گھوڑا آپ دے دیں. وہ آپ کے پاس آئے تھے کہ ایک گھوڑا چاہیے، اونٹ چاہیے، دے دو ایک گھوڑا کہیں سے لے کر، کہیں سے ایک اونٹ لے کر دے دو. آئے تھے آپ کے پاس. قلتا، اور میرے پیغمبر آپ جواب میں کہتے تھے لا اجدو، میں نہیں پاتا، لا اجدو، میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، وہ سواری جس پر میں تمہیں سوار کروں. میرے پاس کوئی نہیں، میرے پاس سواری کوئی نہیں بھائی، کوئی گھوڑا کوئی اونٹ کوئی سواری میرے پاس نہیں ہے کہ میں تمہیں اس پہ سوار کروں. میرے پیغمبر حالت تیرے یاروں کی یہ تھی. تولو، جب آپ نے انہیں صاف جواب دے دیا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تولو، وہ آپ سے اٹھ کے چلے گئے. انہوں نے پیٹھ پھیری. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، اور افسوس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، وہ رونے لگ گئے. افسوس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگ گئے کہ ان کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے، کوئی رقم کوئی پیسہ نہیں ہے کہ وہ خرچ کر کے سواری خریدیں اور سواری پہ سوار ہو کر آپ کا ساتھ دیں. میرے پیغمبر وہ لوگ واقعی مجبور تھے. اگر وہ جنگ پر نہیں گئے، مجھے ان پر کوئی گلہ، مجھے ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو اس آیت سے ثابت ہوئی کہ ہر چیز کا مالک ہونا، ہر چیز کا اختیار رکھنا، جو چاہو کسی کو دو کسی کو نہ دو، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. نبی پاک کی زندگی میں آپ کے پاس تو سواری تک موجود نہیں تھی جو آپ صحابہ کو دیتے. ان کو دیتے کہ لو بھائی گھوڑا تم لے لو، لو بھائی اونٹ. تو آج تمہیں سلطنت ملتی ہے ان کے ذریعے. آج تم کہتے ہو جو کچھ دیا ہے حضور نے دیا ہے جی، ہمیں جو کچھ دیا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے جی، یہ دکان یہ کاروبار یہ تجارت یہ سب کچھ ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، اور ہمیں جو کچھ ملا ہے نبی پاک کے ذریعے ملا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نہیں، مختار کل میری ذات ہے، میرے سوا مختار کل نہیں ہے. نبی پاک کی عاجزی اور مجبوری کا تو یہ عالم ہے کہ ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. آپ تو ان صحابہ کی حاجت کو بھی پورا نہ کر سکے جو صحابہ آپ سے سواری مانگ رہے، وہ بھی آپ پورا نہ کر سکے، وہ بھی آپ ان کو سواری نہ دے سکے. تو مختار کل جو ہے، مالک و مختار، وہ صرف اور صرف کون ہے؟ یہ دوسری آیت جو ہم نے پہلے نکالی، ذرا نکالیے، صفحہ نمبر 128 پہ چلے جائیے. یہ بھی جنگ کے متعلق ہے. صفحہ 61 آیت نمبر 128، صفحہ 61، صفحہ نمبر 61 آیت نمبر 128. اوت کا میدان ہے. تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کایا پلٹ گئی ہے، فتح شکست میں بدل گئی ہے. 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو صرف شہید نہیں کیا گیا، ان کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے گئے. ان کا کلیجہ دل گردے نکال کر چبانے کی کوشش ہوئی ہے، اور گھوڑے کی ٹاپیں ان کی میت پر دوڑانے کی کوشش کی گئی. 70 صحابہ آپ کے شہید ہو گئے. آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا ہے، دانت مبارک آپ کا شہید ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے. یہ درمیان سے ٹوٹ گیا، جڑ سے نہیں نکلا. صرف ایک دانت کو آپ کو تکلیف ہوئی، اور وہ درمیان سے آپ کا دانت ٹوٹ گیا، سامنے والا جڑ سے نہیں نکلا. اور صحابہ کہتی ہیں کہ جب آپ کا یہ دانت درمیان سے ٹوٹ گیا تو ظاہر بات ہے جب سامنے والا دانت درمیان سے ٹوٹ جائے، آدھا ٹوٹ جائے، اس کے بعد بندہ گفتگو کرے یا مسکرائے اور ہنسے، اچھا نہیں لگتا، عیب بن جاتا ہے یہ حسن میں. لیکن صحابہ کہتی ہیں کہ جب آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا
اس کے بعد جب آپ کبھی مسکرایا کرتے تھے یا بات کیا کرتے تھے، جتنا یہ ٹوٹا ہوا دانت خوبصورت لگتا تھا، باقی دانت اتنے خوبصورت نہیں لگتے. اللہ نے اس میں حسن پیدا کر دیا. اس ٹوٹے ہوئے دانت میں اللہ نے جمال پیدا کر دیا، اللہ نے حسن پیدا کر دیا. دانت مبارک آپ کا ٹوٹ گیا، سر مبارک آپ کا زخمی ہو گیا، اس میں لوہے کی کھولیں جم گئی، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، پیچھے انہوں نے گڑھے کھود رکھے ہیں، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، یہ آپ کو تکلیف پہنچی، خون بہ رہا ہے، حضرت فاطمہ کا دوپٹہ جلا کے آپ کو وہ زخم بھرے جا رہے ہیں، زخموں پر مرہم پٹی ہو رہی ہے. نبی پاک، دو روایتیں آتی ہیں. ایک روایت تو یہ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خون بہتا ہوا، اپنی یہ تکلیف دیکھی تو نبی پاک نے فرمایا وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا ہو، وہ قوم کو مارا ہو، تیروں کی بارش اپنے نبی پر کر دی ہو، وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے. نبی پاک کی زبان سے یہ بات نکلی اور اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرے پیغمبر اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جملہ کہنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کیا وہ قوم ہدایت کیسے پا سکتی ہے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون، میرے پیغمبر یا تو میں ان لوگوں کو عذاب دے دوں گا اس لیے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہیں اور میری مرضی میں آ گیا تو یتوب علیہم، میں ان کی توبہ بھی قبول کر لوں گا، میں ان کی معافی قبول کر لوں گا. ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ دائرہ اسلام میں آ جائیں. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا ہو؟ نہیں، انہی میں سے کئی لوگ آپ کے دامن میں آئیں گے. چنانچہ پھر ان میں سے خالد بن ولید آئے یا نہ آئے؟ خالد بن ولید آپ کے دامن میں آئے، عمر بن العاص آپ کے دامن میں آئے، ابو سفیان آپ کے دامن میں آئے. یہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سپہ سالار، بڑے بڑے کمانڈر ان چیف پھر آپ کے دامن میں آئے. اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرے پیغمبر اس قوم، وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے یہ کہنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میری مرضی ہے کہ میں ان کو عذاب دوں یا میں ان کو ہدایت دے دوں. ایک روایت. دوسری روایت میں یہ آیا کہ نبی پاک اپنے چچا کی میت پر آئے اور آپ نے اس کی حالت کو دیکھا کہ 12 ٹکڑے اس کے ہو گئے اور اس کا مسئلہ کر دیا گیا ہے، دل اور کلیجہ نکال لیا گیا، آنکھیں نکال لی گئی، زبان کاٹ دی گئی، ناک کاٹ دیا گیا ہے. تو نبی پاک نے اپنے چچا کی میت پہ کھڑے ہو کر از راہ الفت و محبت و پیار، اس لیے کہ وہ چچا بھی ہے اور دودھ شریک بھائی بھی. حضرت امیر حمزہ نبی پاک کے چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں. ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے دونوں نے، امیر حمزہ نے بھی اور نبی پاک نے بھی، دودھ شریک بھائی بھی ہیں. بڑا افسوس ہوا، کمر ٹوٹی نبی پاک کی. ایک بڑا بہادر انسان، بہادر اور فرشتے میں چچا لگتا ہے، نبی پاک کا پشت پناہ بنا ہوا ہے پوری طرح، وہ شہید ہو گئے. تو نبی پاک نے فرمایا چچا جب تک تیرے بدلے میں 70 کافر نہیں نہ ماروں گا، جب تک تیرے بدلے میں 70 کافر نہیں نہ ماروں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. 70 کافروں کو ماروں گا تیرے بدلے میں تب چین سے بیٹھوں گا. یہ جملہ نبی پاک کی زبان سے نکلا اور اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرے پیغمبر ایک کے بدلے میں ایک ہوتا ہے، ایک کے بدلے میں 70، ایک کے بدلے میں 70 نہیں ہوتے میرے پیغمبر. یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بدلے میں 70 کافر ماروں گا، میرے پیغمبر لوگ کہیں گے پرائے مرتے تھے تو پرواہ نہیں ہوتی تھی، اپنا چچا مر گیا ہے، شہید ہو گیا ہے تو کہتی ہیں بدلے میں 70 ماریں گے. لیس لک من الامر شیء، آپ کو یہ کہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. لیس لک من الامر شیء، آپ کا کچھ اختیار بھی نہیں ہے میرے پیغمبر، سارے کے سارے اختیارات جو ہے وہ میرے پاس ہیں. تو ہم یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مختار کل اور مالک و مختار جو ہے وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. جو چاہے کرے، جس طرح چاہے کرے، جو مرضی میں آئے چاہے کرے، کسی کو دے کسی کو نہ دے، کسی کو عطا کرے کسی کو عطا نہ کرے، کسی کو بیمار. پر ہماری آیتیں کھلی واضح جب پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں
ان کافروں کے سامنے آیاتنا ہماری آیات ہماری ایتیں بینات واضح، ان میں کوئی ایج پیچ نہیں ہے کہ بات کو اس طرح کیا جائے کہ سننے والے کو سمجھ نہ آئے، ایسی ایتیں ہماری نہیں ہوتی، بالکل واضح ایتیں ہماری جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہے ہمارے ملنے کی۔ کیا مطلب؟ یعنی جو قیامت کے قائل نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے، یعنی وہ قیامت کے قائل نہیں ہیں، بڑے بے خوف بنتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک کو کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، ائت میں نہ لا لے آ بقرآن کوئی قرآن غیر ھذا اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ، پھر ہم تیری بات مانیں گے، اور اگر تو اور قرآن نہیں لا سکتا بدل ہو، اس کو تھوڑا سا تبدیل کر، اس کو بدل ہو، اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دے، یا تو کوئی اور قرآن لے آ جس کے مسائل ذرا نرم ہو، یا اگر اور نہیں نہ لا سکتا تو تھوڑی سی تبدیلی کا۔ ایک قرآن ساڈے واردہ یہ بڑا سخت لہجہ اختیار کرتا ہے، اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آ، اس کو تھوڑا سا تبدیل کر، دیکھنا ہم تو کہتے ہیں وہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، دیکھنا ہم تو کہتے ہیں وہ جھولیاں بھر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ داتا ہیں، گنج بخش ہیں، دستگیر ہیں، غوث اعظم ہیں، ہم کہتے ہیں وہ لجپال ہیں، غریب نواز ہیں، ہم کہتے ہیں ان کی پھونک میں بڑا اثر ہے، وہ پھونک مارے تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے، ہم کہتے ہیں وہ شفائیں دیتی ہیں، وہ پکاریں سنتی ہیں، وہ اولاد دیتی ہیں، وہ ہماری مدد کرتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ داتا ہیں، وہ کرنیاں بھرنیاں والے ہیں، وہ کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتی ہیں، ہمارے یہ عقائد ہیں، اور تیرا قرآن کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اے ساڈے واردہ، اے قرآن ساڈے واردہ نہیں، یہ بڑا سخت لہجہ ہے۔ دیکھنا آخر ہمارے معبود ہیں، دیکھنا آخر ہمارے بزرگ ہیں، دیکھنا حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، لات، منات، عزا، حبل، مناف، عزیر، عیسیٰ، مریم، یہ کوئی معمولی ہستی ہے؟ مکھی کے ساتھ مثال دینا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ نے فرمایا میں مچھر کی مثال بھی دوں گا، وما دونہا، اللہ فرماتے ہیں مچھر سے بھی کوئی ذلیل چیز ہوتی تو میں اس کی مثال بھی دیتا۔ استاد شاگرد نو کھوتا آکے تو استاد دی توہین نہیں ہوندی، شاگرد کی توہین ہوتی ہے۔ تو مثال تو میں تم پر فٹ کر رہا ہوں اے مشرکو، کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کو تم بلاتے ہو، جن کو تم مددگار سمجھتی ہو، جن کو تم مالک سمجھتی ہو، مختار سمجھتی ہو، کرنیاں بھرنیاں والا سمجھتی ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سارے تمہارے معبود مل کر بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک ایک چلو نہ کر سکے تو مل کے کر لیں، وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ، مل کے بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مولا بڑی ہو گئی ہے مشرکوں کے ساتھ، یا اللہ بڑی ہو گئی ہے ان کے ساتھ کہ یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی کہاں بڑی ہوئی ہے، ابھی بات کو آگے چلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی کا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی بنانی پڑے گی تو اس کا وجود بنانا پڑے گا، وجود بنانا پڑے گا تو اس کے پر بنانے پڑیں گے، پر بنانے پڑیں گے تو اس کا دماغ بنانا پڑے گا، دل بنانا پڑے گا، جگر بنانا پڑے گا، میدا بنانا پڑے گا۔ مکھی بنانی پڑے گی تو اس میں روح ڈالنی پڑے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنے عضو اور جتنے جوڑ اللہ تعالیٰ اونٹ میں فٹ کرتا ہے نا، اتنے ہی جوڑ اللہ چیمٹی میں بھی فٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے ہی جوڑ چیمٹی میں بھی فٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔
جتنے اونٹ میں جوڑ فٹ کرتا ہے اس کے ایک ایک جوڑ فٹ کرنا پڑے گا. اس کا معدہ، دماغ، دل، پر، منہ، آنکھیں، کان، ناک، یہ ساری چیزیں مکھی کی بنانی پڑیں گی. اللہ نے فرمایا وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اگر پیر ہو زندہ، بزرگ ہو زندہ، کھا رہا ہو کھانا، وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اور مکھی اس میں سے کوئی چیز چھین کے لے جائے. اس چھین کے لے جائے پر غور کیا آپ؟ نہیں کیا. مکھی لے جائے یہ ایک الگ مفہوم ہے، ایک ہے مکھی چھین کے لے. آپ مجھ سے کوئی چیز چھین لیں، اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ طاقتور ہوئے اور میں، اللہ نے فرمایا اتنے کمزور ہیں کہ مکھی سے بھی کمزور. تو انہیں کہتا ہے داتا، تو انہیں کہتا ہے مشکل کشا، تو انہیں کہتا ہے حاجت روا، اور کمزوری کا یہ عالم ہے کہ مکھی چیزیں چھینتی ہے. وہیں یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے. التنوین للتقلیل، کتنی چیز چھینے گی مکھی؟ اپنے منہ میں، اپنے ہاتھ میں، اپنے پاؤں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستنقذوہ منہ، سارے تیرے مشکل کشا مل کے مکھی سے اپنا نقصان واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور، مطلوب جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتی ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح حق تھا قدر کرنے کا. تم نے میری اس طرح قدر نہیں کی ہے. ان کو پکارتے ہو جن سے مکھی چیزیں چھین کے لے جاتی ہیں، اور مجھ قوی کو چھوڑتے ہو جو قیامت کے دن ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو لپیٹ کے مٹھی میں اٹھا. القوی العزیز واللہ غالب علی امرہ، تو اس سے بڑا احمق کون ہوگا کہ مجھے چھوڑ کے ان کو پکارتا ہے جن سے مکھی چیز چھین کر لے جائے تو اپنی چیز مکھی سے واپس نہ لے سکیں. مشرکین نے کہا ایت بقرآن غیر ھذا، کوئی اور قرآن لے آ، او بدل ہو، یا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر. اے تیری تقریر ساڈے وارے دی نہیں، کچھ تھوڑی جی نرمی کرو جی، تھوڑی جی ہاتھ ہولا رکھو جی، تھوڑی جی نرمی کرو، تھوڑی جی نرمی کرو، پٹھی چھری نال ذبح نہ کرو. انہوں ہمیں بھی سمجھاتے ہیں لوگ، وہ اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھیں کہ یہ کہنے والے کون تھے. ایتے بھی قرآن غیر ھذا، کوئی اور قرآن لیا، او بدلو، یا اس کو تھوڑا سا تبدیل کر، تھوڑا سا تبدیل کر. چل یہ نہ صحیح، اس میں اتنا ہی کہہ دے اللہ سنتا ہے، اللہ خیر صلی اللہ، ہم برداشت کر لیں گے. یہ جو جواب میں تو کہتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو لا یسمعو، اے ساڈے وارے دی گل، یہ جو ضرب لگاتا ہے تو لا یسمعو، وہ نہیں سنتے. وہم من دعائم غافلون، وہ ان کی پوجا پاٹ سے کیا ہے؟ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ وہ تمہاری عبادت سے کیا ہے؟ غافل ہیں، بے خبر ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں. امواتن، وہ زندہ ہیں. امواتن کا معنی زندہ نہیں ہوتا. جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو لا یخلقون شیئا، سورت نحل اٹھاؤ 14واں پارہ ہے نا، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. امواتن، وہ کیا ہے؟ اور موت، جس پر موت آ جائے وہ کون ہوتا ہے؟ زندہ نہیں ہوتا. جس پر موت آ جائے وہ زندہ نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے اللہ تعالی نے کہا تھا امواتن، بات بڑی ہو گئی تھی، وہ مردہ ہیں، لیکن اللہ کو پتا تھا نا کہ یہ تعویلیں کریں گے. اور جی ساڈی موت تے بزرگاں دی موت وچ فرق ہے. پتا تھا نا اللہ کو یہ موت میں فرق کریں گے، ہماری موت اور ان کی موت، اور ہماری موت اور طرح کی، ان کی موت اور طرح کی. اس لیے اللہ تعالی نے ساتھ فرمایا اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، بہر صورت زندہ نہیں ہے. باویں ہوں موت دیاں قسماں بڑھاؤ تو باویں نہ، ہوں بڑا موت دیاں قسماں جڑیاں بڑھا سکدا، لیکن اللہ نے ساتھ فرمایا جیڑی قسم بھی بڑھا غیر احیاء، وہ زندہ، مردہ ہے، مردہ غیر احیاء،
وہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں. اب بھی کوئی بے حیا آدمی کہے کہ یہ ایتے بتوں کے بارے میں، اب بھی کوئی بے حیا آدمی یہ کہے کہ یہ ایتے بتوں کے بارے میں ہے اور اشاعت توحید والے ساڈے تے فٹ کرن لگے ہوئے ہیں. یہ تے بتاں دے بارے نے ایتاں، یہ بتاں دے بارے نے، یہ قیامت والے دارے بتاں کھلونا. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ کب یہ اٹھائے. کس نے اٹھایا جانا ہے؟ بتوں نے، پتھروں نے. پتھروں کا حشر نشر ہونا ہے، پہاڑوں کا حشر نشر ہونا ہے، بتوں کا حشر نشر ہونا ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں. مشرکین کہتے ہیں بدلو، اس نو تھوڑا جہا بدل. یہ بڑا سخت لہجہ، یہ بڑا سخت لہجہ ہے، یہ ساڈے وارے دا نہیں. یہ ببانگے دو حل کہتا ہے کہ تیری مثال بالکل اس طرح ہے جس طرح پیاس کا مارا کنویں کے اوپر آئے، پیاس سے مدہوش ہو جائے اور کنارے پہ آ کے دیکھتا ہے ڈول بھی کوئی نہیں، رسی بھی کوئی نہیں، کنویں کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، ڈالتا ہے تو پانی ہے. بے ہوش اور مدہوش کنارے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے آ پانی، آ پانی. قرآن نے مثال دی سورۃ رعد میں، لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء. ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اپنی ہتھیلیاں پھیلاتا ہے الی الماء، کس کی طرف؟ آ پانی، آ پانی. وہ مدہوش ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ رسی بھی کوئی نہیں، نہیں دیکھتا کہ ڈول بھی کوئی نہیں. جب تک رسی اور ڈول موجود نہ ہو پانی تیرے منہ تک کیسے آئے؟ وما ہوا ببالغ، وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ نہیں سکتا، نہیں سکتا، نہیں سکتا. قیامت تک بلاتا رہے، کنویں سے پانی باہر نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا. رسی کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں. اللہ فرماتے ہیں قبر پہ کھڑے ہوئے پکارنے والے مشرک انسان، تو نے اتنا غور نہیں کیا کہ اس قبر میں روح والی رسی تو ہے کوئی نہیں؟ تجھے اتنی سمجھ نہیں آئی بے روح والا ڈول کوئی نہیں، روح والی رسی کوئی نہیں. جس طرح رسی اور ڈول نہ ہو اور آ پانی، آ پانی، آ پانی کہنے سے قیامت تک وہ پانی باہر نہیں آ سکتا، میت بھی تیری آواز کو نہیں سن سکتا. قرآن نے یہ مثال دے کے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر، نہیں ہے پکار کافروں کی. نئی لفظ پہ غور کیا آپ نے. مولوی کافر کہوے تے بڑے اتنے ٹپ کے کھلوندے ہو. کافر کہہ دیا جی، کافر کہہ دیے تھے، اب خدا کافر کہہ رہا ہے وما دعاء الکافرین. کہو ذرا وما دعاء الکافرین، یہ کیا دعا ہے کافروں کی؟ وہی دعا جس کا پیچھے ذکر ہے. اس نظریے سے پکارتا ہے کہ وہ میری پکار کو سنتے ہیں. اس پکارنے والے کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ کافر کہا ہے، کافر کہا ہے. کافر ہو جاتا ہے وہ بندہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے غائبانہ کہ وہ میری پکار کو سنتا ہے. یہ پکار کو سننے والا عقیدہ رکھنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. نری گمراہی، نہیں ہے پکار کافروں کی مگر نری گمراہی. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری میں نہ کرتے ہیں نہیں ہے پکار کافراں دی مگر کتے دی بھونک. نہیں ہے پکار کافروں کی مگر کتے کی بھونک. کوئی حیثیت نہیں ہے اس پکار کی. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیتیں جب نبی پاک انہیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ضربے لگاتے ہیں، تو وہ کہتے تھے ایتے بے قرآن غیر ھذا، اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آ، او بدل ہو یا اس کو تبدیل کر. اب دیکھیے نیچے نبی پاک کا جواب سنیے. قل، میرے پیغمبر جواب دے، میرے پیغمبر کہہ ما یکون لی، میرے لوں اپنی طرف سے اس کو بدلنے کا اختیار مجھے نہیں ہے. میں تو مجبور ہوں، اور یہ آیتیں اترتی ہیں کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے.
ما یکون لی ان ابدلہ، اس کو بدلنے کا، تبدیل کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی اتاری جاتی ہے، جو میری طرف حکم بھیجا جاتا ہے، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں، اس کے سوا میرا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اور لوگوں ہر چیز کا اختیار ہونا، ہر چیز کا ملک میں ہونا، جو چاہے کریں، جو مرضی میں آئے کریں، یہ تو بہت دور کی بات ہے. نبی پاک کو تو قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کرنے کا بھی اختیار نہیں. ایک جگہ اور دیکھیے، سورۃ انعام ہے، سورۃ انعام صفحہ نمبر 121، صفحہ نمبر 121 صفحہ نمبر 121، سورت کا نام سورۃ انعام، آیت نمبر 52، آخری 3 آیتیں جی صفحے کی، آخری 3 آیتیں صفحے کی. مل گیا جی؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ اکبر. ہوا کیا؟ مشرکین مکہ کے چودھری کہنے لگے ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، یہ تیرے پاس جو غریب لوگ بیٹھتے ہیں، جن کے جسم پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے، کمی لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے. ہمیں الگ ٹائم دو، جب ہم آئیں تو انہیں اٹھاؤ، یہ اٹھ جائیں آپ کی محفل سے، ہم الگ بیٹھیں، آپ ہم سے گفتگو کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے. لیکن یہ بلال، یہ صہیب، یہ سلمان، یہ ابو ذر، ان کو اٹھا، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. یہ چودھریوں کے ذہن میں ہوتا ہے کمی کا تصور. یہ چودھریوں اور سرداری علاقہ جہاں ہے وہاں جائیے، وہاں دیکھیے، بڑا یہ ذہن میں ہوتا ہے ایسی چودھریاں، اور وہ کیا ہے؟ وہ کمی ہے، وہ گھٹیا قومیت سے ہے. اور اللہ تعالی نے ان چودھریوں کو ایسی سزا دی ہے، ایسی سزا دی ہے، ایسی سزا دی ہے. اللہ نے فرمایا میری مخلوق کو حقیر سمجھتے ہو، میں تمہیں کتوں کا خادم نہ بنا دوں تو مجھے بھی رب نہ کہنا. اللہ نے ان کو کتوں کی پیشاب کرنے پہ لگا دی. صاف کرو پیشاب، کتے کو لباس پہناؤ، کتے کو مکھن کھلاؤ، کتے کو علاج کرواؤ، کتے کا، کتوں کو چومو، کتوں کو پیچھے پیچھے لے کے پھرتے رہو. میں کہا کرتا ہوں ایڈی اپنی ماں دی خدمت نہیں کر دے جتنی کتے دی خدمت کر. ایسی سزا دی ہے اللہ نے ان کو، کتے کا خادم بنا دیا. بنتے ہیں وہ چودھری، بڑے وڈیرے بڑے چودھری، اور حقیر سمجھتے ہیں انسانیت کو، غریب لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک چودھری تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے، موبائل تو تھا بیچارہ. اس کا ایک ملازم تھا، اس ملازم نے مجھے کہا استاد جی یہ چودھری صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے تعلقات ہیں، ہمارے گھریلو قسم کے تعلقات ہیں، تو اس کو کہو کہ میری ڈیوٹی بدل دی. میں نے کہا آپ کی ڈیوٹی کس پر ہے؟ اسے کہا جی کتے نہ مارتے میری ڈیوٹی لگی. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی میں 5 وقت کا نمازی ہوں، 5 وقت کا، اور سردیاں ہوں گرمیاں ہوں 5 وقت غسل کر کے نماز پڑھتا ہوں، ہر نماز سے پہلے غسل کرتا اور نماز پڑھتا. کتوں کے ساتھ رہنا ہے تو ان کو کہو کہ میں چونکہ نمازی ہوں، ڈرائیوری بھی جانتا ہوں، تو میری ڈیوٹی تبدیل کر دیں. تو میں نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہا ان کو، ہم چچا کہتے تھے انہیں کہ آپ ان کی ڈیوٹی بدل دیں. تو بات کو سمجھ نہیں سکے، کہنے لگے نہیں جی مولوی صاحب یہ کتوں کی بڑی چنگی خدمت کرتا، اچھی خدمت کرتا ہے کتوں کی، تو دوسرے نہیں اتنی دیکھ بھال کر سکتے. ایک چنگا شریف آدمی، اس میں تھی گگن. یعنی ظلم کی آپ انتہا دیکھیں کہ وہ نمازی ہے، 5 وقت وہ غسل کر کے نماز پڑھتا. تو یہ چودھریوں کے ذہن میں ایک چیز بیٹھتی ہے
کمی والی اور دولت کی یہ تقسیم ہے، ان کو انسان نہ سمجھنا. حالانکہ شریعت میں لوگ اسی لیے لوگ سوشلزم کے پیچھے جاتے ہیں. سن 1970 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نعرہ لگایا تھا ہم سوشلزم لائیں گے، آ جاؤ ہمارے پاس، یہ زمینیں ان سے چھین لیں گے، کارخانے ان سے چھین لیں گے، تمہیں دے دیں گے، تو سارے غریب بھٹو کے ساتھ میں. یہاں ایک کلفی والا ہوا کرتا تھا، اس نے پیچھے سمجھ آئی تو اسی اس کو پوچھتے سا بھئی تو تے بڑا بھٹو دے نال سیں، تو کی سمجھیا؟ اس آخیا من انہاں کیا سی بے تین سرگودے دا ڈپٹی کمشنر بنا چھڈاں گے. نہیں جی اس طرح تھی، یہ کارخانے ہمیں ملیں گے، ہم چھین لیں گے. جب چودھریوں سے تنگ آتی ہے غریب قوم اور ان سرداروں کے ظلم سے تنگ آتی ہے غریب قوم، تو پھر یہ غریب قوم سوشلزم کی طرف جاتی ہے اور یہ غریب قوم کہتی ہے چلو سن کچھ لبے یا نہ لبے انہاں کول بھی کچھ نہ رہ گئے، ان سے تو قومی آئے جائیں نا. سوشلزم کہتا ہے قومیاں لو ہر چیز، کارخانے قومیاں لو، زمینیں قومیاں لو، ہر بندہ اپنی مزدوری کرے اور روٹی کھائے. زمین کسی کی نہیں ہے حکومت کی ہے، کارخانے کسی کے نہیں ہے حکومت کے ہیں. یہ سن 1917 میں زار روس یہ انقلاب لے کے آیا تھا روس میں، لیکن وہ نظام اس کا ناکام ہو گیا. چائنا میں بھی یہ نظام اب ناکام ہو رہا ہے. ہم نے کوشش کی کہ یہ نظام ہم بھی اپنا لیں، لیکن میں کہتا ہوں غلط تمہاری سوچ تھی، غلط تمہاری سوچ تھی. اسلام کہتا ہے دولت ساری تیری بشرطے کے حلال طریقے سے کما، مال تیرا، کارخانہ تیرا، زمین تیری، دکان تیری، اس میں سے میرا حصہ نکال، زکات دے، عشر دے، صدقہ دے، فطرانہ دے، ہمسایوں کا خیال کر، دوستوں کا خیال کر، غریبوں کا خیال کر، نوکروں کا خیال کر، ملازموں کا خیال کر. مال سارا تیرا، لیکن اس میں سے ہمارا حصہ نکال کے غریبوں میں کیا کر؟ تقسیم کر. اسلام کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اگر کوئی کسی چیز کا مالک نہ ہوتا، جس طرح سوشلزم کہتا ہے کہ قومیاں لی جائے ہر چیز، کارخانے بھی حکومت کے، زمینیں بھی حکومت کی، مال بھی حکومت کا، روٹی ملازمت کرو اور روٹی کھاؤ. خامد سرگودے میں ملازم ہے، بیوی لاہور میں، وہ وہاں کام کرے، تم سرگودے میں کام کرو، یہ ڈنگروں کی طرح زندگی گزارو. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اگر یہ جائز ہوتا، صحیح ہوتا، تو اسلام میں وراثت کا نظام کیوں ہوتا کہ باپ مر جائے تو اس کے مال کے وارث کون ہوں گے؟ بیٹے. جب باپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو وراثت کس کی؟ معلوم ہوتا ہے کہ مال تو باپ کے پاس ہے، تبھی وراثت کا نظام چلایا گیا کہ اتنے وارث بنیں گے. اسلام کہتا ہے مال تیرا ہے لیکن حلال طریقے سے کما اور حلال طریقے پر اس کو کیا کر؟ خرچ کر. تو وہ سرداران قریش نے کہا ان کو اٹھاؤ، ہمیں آنے دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہوتا تھا کہ کاش پوری دنیا ہی موحد ہو جائے، یہ سارے مومن بن جاتے، یہ سارے موحد بن جاتے. اور میں سمجھتا ہوں ایک مبلغ اور ایک دائی کا یہ ذہن ہونا چاہیے. اور میں تکبر کے رنگ میں نہیں، خدا کی قسم تحدیث نعمت کے رنگ میں کہتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر، کہ میرا دل، میرا اپنا دل، خدا گواہ ہے، اس طرف مائل ہے اور اس طرف کرتا رہتا ہے اکثر کہ یہ پڑھا لکھا طبقہ، کالج کے تعلیم یافتہ، وکلاء، پروفیسر، ٹیچر، یہ لوگ جو شرک و بدعات کی طرف چل نکلے ہیں، یا اللہ تو ان کو بھی ہدایت نصیب کر. میرے اللہ یہ کیوں دھوکے میں مارے گئے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کیوں دھوکے میں؟ کہا یہ انہیں بھی توحید سمجھ آ جاتی. یعنی دل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ مسئلہ ساری دنیا کو سمجھ آ، کوئی بندہ بھی مشرک نہ رہے، بتی نہ رہے. نبی پاک کا بھی یہ ذہن ہوتا تھا. تو نبی پاک کے دل میں آیا کہ یہ بلال، یہ صہیب، یہ ابو ذر، یہ سلمان، یہ غریب صحابہ، یہ تو میرے اپنے ہیں. اگر ان کو آدھ گھنٹے کے لیے نکال دوں اور ان کی جگہ پہ مکے کے چودھریوں کو جگہ دے دوں، تو اگر مکے کے چودھری مان گئے تو باقی قوم بھی مان جائے گی. لوگ تو سرداروں کے پیچھے ہوتے ہیں، یا لوگ پیروں کے پیچھے ہوتے ہیں، یا مولویوں کے پیچھے ہوتے ہیں، یا چودھریوں کے پیچھے ہوتے ہیں. چودھری مان جائیں تو رعایا مان جاتی ہے، پیر مان جائیں تو مرید مان جاتے ہیں، مولوی مان جائیں تو ان کے مقتدی مان جاتے ہیں. تو قرآن نے بھی 3 قوموں کو سنوارنے پر زیادہ زور دیا ہے، مولوی، پیر اور چودھری. یہ مان جائیں تو رعایا
تسلیم کر لیتی ہے، رعایا مان جاتی ہے۔ نبی پاک نے نیک نیتی سے، خلوص نیت سے یہ چاہا کہ ان کو میں جگہ دے دوں، اللہ کرے یہ ابو جہل موحد ہو جائے تو اس کی دیکھا دیکھی کتنا مکے کے لوگ موحد ہو جائیں گے۔ یہ دل میں آیا، ابھی آرڈر نہیں کیا، ابھی بلال کو نہیں کہا، ابھی کسی غریب صحابی کو نبی پاک نے بتایا ہی نہیں، ابھی صرف دل میں آیا۔ نبی پاک کے غریب صحابہ کے متعلق نبی پاک کے دل میں یہ خیال آنا بھی رب کو پسند نہ آیا۔ یہ ایتیں اتری جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، مت اٹھا ان لوگوں کو، میرے پیغمبر مت اٹھا ان لوگوں کو، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو۔ یہ صحابہ کی صفت بیان ہے، پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح بھی اور صبح ہو تب مجھے پکارتے ہیں، شام ہو تب مجھے پکارتے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بالکل اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر تیرے یار مجھے پیارے ہی اس لیے لگتے ہیں کہ یہ صرف مجھے پکارتے ہیں، توحید کی وجہ سے پیارے لگتے ہیں، توحید کی وجہ سے۔ یہ موحد ہیں، یہ میری توحید کو مانتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں۔ بالغداۃ، صبح بھی اور شام۔ کیا مطلب؟ یعنی دوپہر کو نہیں پکارتے، زور کے وقت نہیں پکارتے، صبح شام محاورہ ہے، ہر وقت ہر حالت میں مجھے پکارتے ہیں۔ میرے پیغمبر پیٹ بھر کے کھائیں، مجھے پکارتے ہیں، 3 دن کے بھوکے ہوں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوں، تب بھی مجھے ہی پکارتے ہیں۔ بیمار ہو جائیں تب میرے، صحت مند ہو جائیں تب میرے، سفر پہ ہو تب میرے، صحت مند ہو تب میرے، تخت پہ ہو تو تب بھی میرے، اور میرے پیغمبر تیرے صحابہ تختے پر چڑھ جائیں تب بھی میرے۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ مجھے کسی حالت میں فراموش نہیں کرتے، میرے ہی میرے ہیں یہ۔ حضرت خبیب کو جب مکے میں پھانسی پہ چڑھایا گیا، تختے کے اوپر کھڑا کیا گیا، قریب تھا کہ تلواریں اور تیر نکلتے اور بارش ہو جاتی اور ان کو شہید کر دیا جاتا، تو ایک چودھری ان کے کان میں جا کے کہتا ہے، خبیب تیری زندگی کی آخری کوئی خواہش ہو تو بتاؤ، ہم پوری کر دیں گے وہ خواہش۔ اب تمہارا آخری ٹائم ہے، چند لمحوں کے بعد تمہاری روح تمہارے جسم سے پرواز کر جائے گی، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو آخری۔ پھر حضرت خبیب کا باپ بھی ہوگا، ماں بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، بھائی بھی، بہنیں بھی، گھر بھی، تجارت بھی، مال بھی، لیکن کوئی پیغام نہیں دیتا، کچھ نہیں کہتا کہ میرے باپ کو یہ پیغام دینا، میری ماں کو میرا آخری سلام کہنا، میری اولاد کو یہ پیغام دینا، میری بیوی کو یہ پیغام دینا، یہ میرے بھائیوں کو یہ پیغام دینا۔ خبیب کہتے ہیں، اگر میری آخری خواہش اور تمنا پوری کرنا چاہتی ہو تو مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اپنے رب کو راضی کر لینے۔ میرے پیغمبر یہ تخت پہ چڑھ جائیں تب بھی میرے، یہ میرے ہیں۔ بالغداۃ والعشی، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، بھوک ہو، افلاس ہو، پیاس ہو، مصیبت ہو، دقت ہو، مشقت ہو، تکلیف ہو، تخت ہو، تختہ ہو، میرے پیغمبر تیرے صحابہ میرے ہیں، میرے ہیں، میرے ہیں۔ یریدون وجہ، اللہ اکبر، یریدون وجہ، یہ جب پکارتے ہیں نا تو پکار میں ان کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو نہیں سمجھے، یہ بڑا عجیب جملہ ہے۔ میں پکارتا ہوں، یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، اب میری ذاتی غرض ہے۔ یا اللہ وہ مقدمے میں پھنسا ہوا ہے میرا دوست، اس کو رہائی دے دے، یہ میری ذاتی غرض ہے۔ یا اللہ مقدمے سے رہائی دے دے، یا اللہ قرض اتار دے، یا اللہ بے روزگار ہوں، روزگار عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جتنے لوگ مجھے پکارتے ہیں مجھے لوگ، لیکن جتنے لوگ مجھے پکارتے ہیں اپنی غرض کے لیے پکارتے ہیں، اس کائنات میں صرف تیرے یار ہیں جو اپنی غرض کے لیے نہیں پکارتے، میری رضا کے لیے پکارتے ہیں۔ یریدون وجہ، چاہتے ہیں اس کی رضامندی۔ میرے پیغمبر ان کو اپنی محفل سے اٹھانا نہیں ہے، ان کو اپنی محفل سے اٹھانا نہیں۔ تطرد،
یہ میں نے مینا جو تطرد کا نکالنا کر دیا نا، یہ میں نے مینا صحیح نہیں کیے. اطراط کا عربی میں مینا ہے ہانکنا. ہانکنا. ہمارے حضرت صاحب مولا حسین علی رحمت اللہ علیہ پنجابی میں اس کا مینا کرتے ہیں. اب پنجابی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی لیکن کئی بندوں کو آ جائے گی. حضرت صاحب کہتے ہیں ولا تطرد الذین یدعون ربہم، میرے پیغمبر اپنے ان یاراں